لکڑہارا اور عاشق پری۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک خوبرو نوجوان رہا کرتا تھا۔ اس کا نام شہریار تھا۔ وہ ایک انتہائی نیک دل اور دیندار انسان تھا۔ وہ 5 وقت کا نمازی اور حافظ قرآن بھی تھا۔ وہ نوجوان ایک بہت ہی خوبصورت آواز کا مالک تھا اور وہ قرآن مجید کی تلاوت بہت خوبصورت انداز میں کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے پورے گاؤں کا چہتا تھا۔ پورا گاؤں اس کی نیک نیتی سے واقف تھا۔ اس نوجوان کے والدین بھی بہت نیک تھے۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اکیلا ہی اس گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے لکڑیاں کاٹ لایا کرتا تھا اور ان کو بیچا کرتا تھا۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کے سبسکرائب کی مجھے بہت ضرورت ہے اور لائک کی بھی اور ایک اچھے سے کمنٹ کی بھی۔ تھینک یو سو مچ۔ گاؤں کے قریب ہی ایک گھنا جنگل تھا جہاں سے وہ روز کچھ لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بیچ کر اپنی روزی روٹی کماتا۔ ایک جنگل کے بارے میں بہت سی افواہیں مشہور تھی، جیسے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار وہ جنگل خطرناک ہے، یہ وہ، مطلب کوئی اس طرح سوچتے۔ دراصل جب سے نوجوان نے جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کیا، اس کے بعد سے جنات اور پریوں کے واقعات مشہور ہوئے اور لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے جنگل کے بارے میں کوئی بھی افواہ نہیں تھی، لیکن اس لکڑہارے کے جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کرنے کے بعد یہ سب واقعات مشہور ہونا شروع ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ چھوٹے موٹے غیر معمولی واقعات بھی پیش آنا شروع ہو گئے۔ اس گھنے جنگل میں ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا تالاب تھا اور ساری افواہوں کا تعلق اسی تالاب سے تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ پریاں اس تالاب پر آتی ہیں اور وہاں قیام کرتی ہیں اور پریوں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے چند جنات بھی ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا نا، آپ آج 10-15 سال پیچھے چلیں جائیں، یہ اس طرح کچھ زیادہ افواہیں ہوتی تھی، آج کل تو تھوڑی سی کم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ نوجوان لکڑہارا ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا اور وہ روزانہ صبح کے وقت فجر کی نماز ادا کر کے بے خوف و خطر بغیر کسی ڈر کے جنگل چلا جاتا۔ وہ اپنے ساتھ قرآن پاک بھی رکھتا تھا۔ اس کا روز کا معمول تھا اور وہ بغیر ناگہ روزانہ جنگل جاتا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہذا وہ بغیر کسی ناگے کے روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا، وہاں رہ کر نماز کے بعد نماز ادا کرتا اور فارغ وقت میں بیٹھ کر اپنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا اور شام کو لکڑیاں بیچ کر جنگل سے واپس لوٹ آتا۔ تمام گاؤں کے لوگ اس جنگل میں عصر کے بعد رکنے سے گھبراتے تھے، لیکن
وہ نوجوان مغرب کی نماز ادا کر کے وہاں سے نکلتا تھا اور راستے میں لکڑیاں بیچ کر اپنے گاؤں واپس آتا۔ گاؤں کے کافی لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اس تالاب کے آس پاس جنات کی موجودگی اور پریوں کو محسوس کیا ہے۔ اس وقت تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ افواہیں سچ ہیں یا نہیں، سوائے ان کے جو ان کا دعویٰ کرتے تھے۔ لیکن ان واقعات سے لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا تھا اور وہ کچھ حد تک یقین بھی رکھتے تھے۔ لیکن جیسا کہ نوجوان اسی تالاب کے آس پاس اپنا سارا دن گزارتا تھا، وہ ان تمام باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی بغیر کسی خوف کے گزارتا تھا اور تمام گاؤں والے اس بات سے حیرت زدہ ہوتے تھے کہ یہ مغرب تک جنگل میں کیسے رہتا ہے اور اسے ان جنات اور پریوں کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا۔ اس نے لوگوں کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ تالاب کے آس پاس کوئی جنات یا پری نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں بیٹھا خوف ان کو اس بات پر یقین کرنے نہیں دیتا۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ اس نوجوان کے علاوہ باقی تمام گاؤں والوں کو یقین ہو گیا کہ وہاں جنات اور پریاں موجود ہیں۔ دراصل اس دن ایک عیاش پسند آدمی اپنے چند دوستوں اور کچھ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہا تھا، تو اس نے تالاب کے پاس رات کو قیام کیا اور اگلے دن ان تمام لوگوں کی لاشیں جنگل کے ایک کونے سے برآمد ہوئی۔ تمام گاؤں والوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ اس عیاشی پسند آدمی اور اس کے دوستوں کو جنات اور پریوں نے مارا۔ لیکن اس نوجوان نے اس واقعے کو حادثہ سمجھ کر بھلا دیا۔ لیکن اس واقعہ نے گاؤں والوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا تھا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ تب سے گاؤں والوں نے اس جنگل کے اندر جانا تو دور کی بات، اس کے آس پاس سے بھی گزرنا چھوڑ دیا اور وہ اس نوجوان کو بھی اکثر سمجھاتے تھے کہ اس جنگل سے لکڑیاں لانا چھوڑ دو اور کچھ اور کام ڈھونڈ لو۔ لیکن وہ نہ سنتا، کیونکہ جیسی جنات کو اس نے آج تک اپنے آس پاس محسوس ہی نہیں کیا، وہ اس پر یقین بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خوبرو نوجوان اکثر یہ بات سوچتا تھا کہ تمام گاؤں والے بلا وجہ جنات اور پریوں سے گھبراتے ہیں، جبکہ جنگل اور تالاب کے آس پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے لوگ ڈر جاتے ہیں، اکثر اوقات آپ لوگوں نے سنا ہوگا کوئی بندہ سنا دیں رات کے وقت
کہ بھائی وہاں پر ہم نے یہ چیز دیکھی، تو بندہ کوئی بھی نیچرلی طور ڈر جاتا، دہشت رہتی ہے۔ اس طرح بھی اس نے بھی لوگ اس کو ڈرا رہے ہیں، لیکن وہ ان باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا اور اپنے کام میں مصروف رہنا پسند کرتا تھا۔ وہ لوگوں میں زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا اور اپنے آپ میں ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورے گاؤں کا چہتا شیخ کے زمرے میں آ گیا اور پورے گاؤں کو اس پر شک ہونے لگا کہ جنات اور پریوں کی جنگل میں موجودگی کا سبب یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام گاؤں والے ہیں تقریباً حادثات کا شکار ہو چکے تھے، لیکن یہ نوجوان بالکل صحیح سلامت صبح فجر کی نماز ادا کر کے جنگل جاتا اور شام کو صحیح سلامت واپس لوٹتا اور کوئی بھی حادثہ اس کے ساتھ پیش نہ آتا۔ پلیز اگین ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ تو میرے اس چینل پر اس طرح کی بہت کمال کی سٹوری آتی رہتی ہے، تو آپ نے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھنا شروع کر دی کہ یہ ایسا کیا کرتا ہے کہ اس کو جنات اور پریوں کی موجودگی تک کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ باقی تمام لوگ حادثات کا شکار ہو چکے تھے۔ ہر کوئی اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگوں کے رویوں سے تنگ آ گیا اور اس نے جنگل جانا چھوڑ دیا۔ جب اس نوجوان نے جنگل جانا چھوڑا تو جنگل کے حادثات جنگل سے نکل کر گاؤں کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ تمام گاؤں والوں کے ساتھ گاؤں کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے موٹے حادثات ہونا شروع ہو گئے۔ مثلا بلا وجہ لوگوں کے جانور مرنا شروع ہو گئے اور اسی طرح کے دیگر حادثات ہونے شروع ہو گئے۔ ایک دن تمام گاؤں والے اکٹھے ہو کر اس کے پاس ہے اور اسے دوبارہ جنگل جانے کی ہدایت کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ انکار سن کر گاؤں والے اور پریشان ہو گئے اور تمام واقعات بیان کیے جو کہ ان کے ساتھ پیش آئے تھے، لیکن اس نوجوان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہیں پیش آتا تھا، اس لیے وہ ان تمام چیزوں سے بے خبر تھا اور ان پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ تمام چیزوں کو اتفاق سمجھتا تھا، لیکن گاؤں والوں نے آخرکار اسے دوبارہ جنگل جانے پر منا ہی لیا اور وہ دوبارہ سے جنگل جانا شروع ہو گیا۔ جب سے اس نوجوان نے دوبارہ جنگل جانا شروع کیا تو گاؤں والوں کے ساتھ پیش آنے والے حادثات ختم ہو گئے اور تمام گاؤں والے پرسکون طریقے سے رہنے لگے۔ پلیز یار سبسکرائب کرتے میرے چینل کو، آپ لوگوں کو پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، جاری ہے بھی تھوڑی سی، وہ بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اگر آپ کو اس کہانی میں دلچسپی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میں اس کا جو آنے والا ہے دوسرا پارٹ جلد لانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے، مطلب ہے کہ آپ کو پسند آتی ہے، تو نیکسٹ ویڈیو ایک دن چھوڑ کر وہ ویڈیو دوسرا پارٹ آ جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو کو لائک اور پارٹ چاہیے تو پارٹ لکھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں۔